اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم سمن آباد میں رہتے تھے جو ایک پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بیوہ خاتون آ کر رہنے لگی جس کے 2 بچے تھے۔ خاتون بہت خوبصورت، نوجوان اور ماڈرن تھی اور اس کا انداز، رہن سہن کچھ شوخ اور باقی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی اور بے تحاشا خوشبو کا استعمال کرتی، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو خوشبو کی لپیٹوں کی زد میں خود کو محسوس کرتا۔ خاتون جاسوسی ادب سے شغف رکھتی تھی اور سارا دن جاسوسی ناول پڑھتی رہتی تھی اور بچوں کو گھر سے نکال دیا کرتی تھی۔ اس کے گھر کچھ مشکوک لوگوں کا بھی آنا جانا تھا، جس کے باعث خاتون کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آپس میں اور جمعہ مبارک کے وقت مسجد میں بھی باتیں ہوتی تھیں کہ محلے میں یہ کون اور کس قسم کی خاتون آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سبزی کی دکان پر گئی اور 3 دن بعد انتقال کر گئی اور جو لوگ اس کے گھر آتے تھے وہی اسے کفن دفن کے لیے ساتھ لے گئے۔ خاتون کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ خاتون کو کینسر کی لا علاج بیماری لاحق تھی اور وہ جلدی کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی کہ اس کے بدن سے بدبو آتی رہتی تھی، جس وجہ سے اسے سپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کے بدن سے آنے والی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ اپنی اسی بیماری کی وجہ سے ہلکا پھلکا باریک لباس پہنتی تھی تاکہ زخموں کے ساتھ کپڑے الجھنے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ جب تکلیف کی شدت بڑھ جاتی تو وہ درد برداشت نہ کر سکتی تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال کر دروازے بند کر لیا کرتی تھی تاکہ اس کے بچے اسے تکلیف میں دیکھ کر بے چین اور پریشان نہ ہو۔ اس کے گھر آنے والا ایک بندہ اس کا دیور تھا، دوسرا اس کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی دیکھ بھال پر مامور تھا اور تیسرا اس کا وکیل تھا۔ خیر آخر میں اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ ہمیں تنقید کا کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، جس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہ اٹھائیں کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ کیا خوبصورت طریقے سے اشفاق احمد صاحب نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کی ٹو میں اگر نہ لگیں، کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے لازمی نہیں کہ بالکل ویسا ہی ہو جیسا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ انسان کے رہنے، انسان کے طور طریقے اور انسان کی اندر کی لائف میں زمین آسمان کا فرق بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کے مطابق غلط ہو تو میں بھی اس کو غلط کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ میرے لیے کسی فائدے کا باعث ہو رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو میں کسی کے لیے فائدے کا باعث بن رہا ہوں لیکن اس کے اندر بھی میری نیکی اور نیت کو دیکھا جائے گا۔ خداوند کریم سے یہ معافی مانگتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمارے ذہنوں میں برے خیالات آنے سے معافی عطا فرما۔ میرے پاک اللہ، ہمیں نہیں پتا کسی شخص کا باطن کیسا ہے لیکن ہم ظاہری طور پر دیکھ کر اپنی رائے بنا لیتے ہیں۔ جو بھی غیبت کے زمرے میں آتی ہے، جو بھی گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہے، میرے پاک اللہ ہمیں ایسے بے لذت گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے پاک اللہ ہمارے ذہنوں کو صاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔